دنیا بھر میں اتنے مذاہب ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے اور مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کے باوجود دائرہ اسلام دن بدن وسیع سے وسیع تر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا کی مشہور ترین شخصیات اپنے مذاہب چھوڑ کر اسلام قبول کر رہی ہیں؟ مائیکل جیکسن، محمد یوسف، ممتا کلکرنی، محمد علی کلے اور ایسے کئی مشہور نام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے ہدایت کی راہ اپنا لی۔ دوستوں، اسلام در حقیقت ہے کیا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے پہلے کون کون سے مذاہب تھے؟ اسلام دوسرے مذاہب سے الگ کیوں ہے؟ اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اسلام ہمارے ماڈرن ورلڈ میں کیسے اتنا اہم ہو گیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو میں بہت سے انٹرسٹنگ پہلوؤں کے بارے میں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، خالق کائنات کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے، جسے اللہ رب العزت نے علم کی بنیاد پر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ لیکن یہ علم ہے کیا؟ یہ علم آگہی ہے، شعور ہے۔ دوستوں، علم یہ ہے کہ انسان یہ جانتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، اسے کس نے پیدا کیا ہے اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن خالق کائنات کے بارے میں مختلف نظریات کی بنیاد پر دنیا میں مختلف مذاہب بن گئے۔ کیونکہ خالق کائنات کون ہے، اس بات پر دنیا کے انسانوں میں کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ اسی لیے لوگ اپنے اپنے شعور کے مطابق کائنات کے خالق کا تعین کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انہی عقائد کی بنیاد پر دنیا کے چند مذاہب وجود میں آئے، جن میں عیسائیت، اسلام، ہندوازم، بدھزم، سکھزم اور دیگر شامل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور کائنات کا خالق اسی کو سمجھتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو عیسائی یا کرسچنز کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور اس عقیدے پر قائم ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور انسانیت کو بچائیں گے۔ دوستوں، دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، جس کی آبادی دنیا میں سال 2020 میں 1.8 بلین تھی، اور اب 2024 میں 2.3 بلین ہے۔ اور جس تیزی سے یہ اسلام پھیل رہا ہے، بہت سی ریسرچز میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ آج سے چند سال پہلے کی جانے والی واشنگٹن کے پیو ریسرچ سینٹر کی ریسرچ نے بھی اسلام کی طاقت کو سمجھا اور یہ دعویٰ کیا کہ اسلام کی جانب لوگوں کا بڑھتا ہوا رجحان اگر جاری رہا تو 2070 میں مسیحیت پیچھے رہ جائے گی اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ دوستوں، اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جن کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل عرب میں ایک ایسا معاشرہ قائم تھا جہاں ہر قسم کی برائیاں، یعنی جوا، شراب نوشی، قتل و غارت وغیرہ اپنے عروج پر تھی۔ ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے بنی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر اسلام کی تبلیغ اور اللہ کے دین کا آغاز کیا۔ دوستوں، اب بات کی جائے اسلام کے لفظی معنی کی تو اسلام لفظ سین لام میم یعنی سلم سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی بچنے، محفوظ رہنے، مصالحت اور امن و سلامتی پانے
اور فراہم کرنے کے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی میں اس لغوی معنی کے لحاظ سے ارشاد ہے۔ ترجمہ: بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوستوں، اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے۔ اسلام کا آغاز 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 23 سال پر محیط عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اترنے والے الہام یعنی قرآن سے ہوا۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتابوں میں سے وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دوستوں، دین اسلام پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے 5 بنیادی چیزوں کا تسلیم کرنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور 5واں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ دوستوں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، اسلام کے بنیادی عقائد میں اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانے کے علاوہ نبیوں پر ایمان، الہامی کتابوں یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوستوں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے، جبکہ آخرت کے بارے میں بات کی جائے تو وہ مرنے کی بعد کی زندگی ہے۔ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں اس کے زندگی بھر کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اسی کی بنیاد پر اسے جنت اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوستوں، اسلام کے بنیادی عقائد کے مطابق یہ دنیاوی زندگی دراصل آخرت اور اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ انسان اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ دوستوں، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، یعنی روئے زمین پر صلح و فلاح چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو سکون و اطمینان سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام شعبہ جات میں مکمل رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اسلام کے واضح احکام اور روشن تشریحات موجود نہ ہوں۔ پیدائش سے لے کر تجہیز و تکفین تک کے جملہ مسائل اور ان کا حل ایسے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس کی کسی بھی مذہب میں نظیر نہیں ملتی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دوستوں، اسلام وہ واحد دین ہے جس میں انسان کی نہ صرف عبادت کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے بلکہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو، کھانا پینا، پہننا، رہنا سہنا، یہاں تک کہ دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے۔ دراصل اسلام احترام انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام نبی برحق کے لائے ہوئے نظام حیات اور کتاب الہی کے احکام و فرامین اور اس کے زرعی اصولوں پر عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کرنا چاہتا ہے اور دہشت گردی، قتل و غارت گری اور شر و فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں، اسلام وہ واحد دین ہے جس میں ذات پاک اور رنگ و نسل کو ختم کر کے برابری کا حکم دیا گیا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ نماز کے وقت سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، چاہے کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو یا چوکیدار، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ دوستوں، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر سے مختلف مذاہب کے لوگ اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں، جن میں مختلف ملکوں کے سربراہان بھی شامل ہیں۔ ان میں قازقستان کے صدر نور سلطان نظربایوف اور گبون کے صدر عمر بونگو شامل ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے گبون میں مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
اسی طرح یوگانڈا کے سابق صدر ایدی امین نے کیتھولک عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ 3 بار عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن رہنے والے محمد علی کلے نے 1964 میں اسلام قبول کیا۔ پاکستانی کرکٹر محمد یوسف، ہندوستانی گلوکار ہنس راج ہنس، بھارتی اداکارہ شرمیلا ٹیگور، عائشہ ٹاکیا، ممتا کلکرنی، معروف سابق ہسپانوی فٹ بالر جوس اگنیشیو، امریکی ریپر، پروڈیوسر اور موسیقار لل جان اور ان کے علاوہ بے شمار مشہور شخصیات نے اسلام قبول کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لیا۔ دوستوں، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسلام سے متعلق مزید تفصیلات، ماڈرن ورلڈ میں اسلام کا کردار اور غیر مسلموں کا اسلامی اصولوں پر عمل، ان تمام موضوعات سے متعلق ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو سے متعلق ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔